Hello everybody. My name is Naila and for the past 3 years I went to Assemblyman Phil Ramos, who's very involved in the Muslim community, and I said to him, I was married at 13 in the state of New York. امریکہ میں مقیم 31 سالہ نائلہ امین دی نائلہ امین فاؤنڈیشن کی بانی ہے، جو کئی برسوں سے امریکہ میں کم عمر کی شادی کے خلاف مہم میں پیش ہیں۔ یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد بالآخر ریاست نیو یارک نے نہ صرف حال ہی میں کم عمری کی شادی کو غیر قانونی قرار دینے کا بل منظور کیا، بلکہ اس کا نام بھی نائلاز لا رکھا گیا۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے نیو یارک وہ چھٹی ریاست ہے جہاں 18 سال سے کم عمر کی بغیر مرضی کے شادی غیر قانونی قرار دی جا چکی ہے۔ نیو یارک نے 2017 میں والدین اور عدالت کی مرضی سے شادی کرنے کی عمر 14 سے بڑھا کر 17 برس کر دی تھی۔ اب اس نئے قانون میں مرضی سے شادی کرنے کی عمر بڑھا کر 18 برس کر دی گئی ہے۔ طاہری جسٹس سینٹر سے میری ساتھی نے مجھے پیغام بھیجا کہ او میرے خدا تم نے یہ کر دکھایا، مبارک ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنی ای میل دیکھی تو معلوم ہوا کہ گورنر کومو نے بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ میں رونے لگی۔ میں نے اپنے درد کو کچھ مثبت کرنے، دنیا بدلنے اور اسے ایک بہتر جگہ بنانے میں بدل دیا تاکہ کبھی بھی ایک اور نائلہ پیدا نہ ہو۔ نائلہ 13 برس کی تھیں جب ان کے والدین انہیں سن 2003 میں پاکستان لے کر گئے اور ان کا نکاح ان کے 26 سالہ کزن سے کر دیا گیا۔ ان کی رخصتی کے وقت ان کی عمر 15 برس تھی۔ جب میں 8 سال کی عمر میں پاکستان گئی تو تب مجھے معلوم ہوا کہ میری تو منگنی میرے والد کے بڑے بھائی کے بیٹے کے ساتھ طے ہو چکی ہے۔ میرا رشتہ اس لیے کیا گیا کیونکہ میرے پاس امریکی پاسپورٹ تھا۔ میرے والد سوچ رہے تھے کہ ان کا بھتیجا یہاں آ کر ایک بہتر زندگی شروع کر سکتا ہے، اور میرے والد نے بغیر سوچے سمجھے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ 3 ماہ کے جنسی استحصال کے بعد نائلہ امریکی محکمہ خارجہ کی مدد سے واپس امریکہ لوٹی۔ کم عمری کی شادی کے خلاف کام کرنے والی تنظیم انچینڈ اٹلاس کے مطابق امریکہ میں 2000 سے لے کر سن 2018 تک لگ بھگ 3 لاکھ کم عمر بچوں کی قانونی طریقے سے شادی کی گئی، جن میں سے کچھ کی عمر محض 10 برس تھی۔ 8 سالہ نائلہ کو بچپن چھن جانے کا احساس اس وقت ہوا جب وہ منگنی کے بعد امریکہ لوٹی۔ ان کو اپنا آپ اب دوسرے بچوں سے مختلف لگنے لگا۔ جب میں واپس آئی تو اس وقت میں 4تھی جماعت میں تھی۔ میرے ہارمونز تبدیل ہو رہے تھے اور میں کسی کیوٹ لڑکے کو دیکھتی تو سوچتی یہ کتنا پیارا ہے، لیکن نائلہ تم تو سوچو بھی نہیں کیونکہ تمہاری تو منگنی ہو چکی ہے۔ اس وقت مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ میں باقی لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ ایسا لگا جیسے مجھے کسی کی بد دعا لگی ہو۔ میں بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ صرف میں ہی ہوں جسے اپنے خاندان یا اپنی آزادی میں سے کسی ایک کو چننا ہے، اور ایسا کرنا خاص طور پر جنوبی ایشیا کی لڑکیوں کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں اپنے لیے خود نہ لڑتی تو کسی اور کو تو نہیں لڑنا تھا۔ مجھے ہماری پشتوں سے چلی آنے والی اس لعنت کے سلسلے کو توڑنا تھا۔ نائلہ کہتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کم عمر کی شادی غریب ملکوں کا مسئلہ ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ اب بھی امریکہ کی 44 ریاستوں میں سے کسی نہ کسی طریقے سے کم عمری میں لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی جائز ہے۔ اسے روکنے کے لیے وہ وفاقی سطح پر قانون سازی کی خواہش مند ہے تاکہ کسی دوسری نائلہ سے اس کا بچپن نہ چھینا جا سکے۔ It's a global problem. It's not a Muslim problem. It is happening in every culture, every religion, and we need to end it now. And it starts at home. Thank you so much. ارم عباسی، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔ شیرو کی پہلی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اس سیگمنٹ میں ایسے ایشوز کا جائزہ لیا جائے گا، ایسی کہانیاں شامل کی جائیں گی جو خواتین کے مسائل اور ان کی کامیابیوں سے متعلق ہیں۔ ویو 360 کی مینیجنگ ایڈیٹر عائشہ خالد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اسپیشل سیگمنٹ کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ عائشہ، تو اگر ہم اس وقت بات کرتے ہیں جو سیگمنٹ شیرو ہم نے شروع کیا ہے، یہ نام ہی کیوں رکھا گیا؟ اسد تھینک یو۔ شیرو میں کس قسم کی کہانیاں پیش کی جائیں گی یہ تو آپ بتا ہی چکے ہیں۔ شیرو جو نام ہے، اور اس کے نام کے لیے، اس کی سجیشن کے لیے میں کریڈٹ نہیں لوں گی۔ یہ نام جو ہے تجویز کیا تھا ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر، بہت ہی ہمارے پیارے ساتھی ہیں محمد عاطف نے۔ اس کا ووٹ، میرا ووٹ جو ہے اس کے حق میں تھا۔
मुझे इसकी तारीख के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन जब ये नाम हमने अप्रूव कर लिया उसके बाद जब मैंने इसके नाम की हिस्ट्री पे कुछ तहकीक की तो मुझे इल्म हुआ कि इस नाम का या इस लफ्ज़ का पहला इस्तेमाल जो है, डॉक्यूमेंटेड इस्तेमाल जो है 1836 में किया गया था। अमेरिका में ख़वातीन को वोट का हक़ देने के लिए जो मुहिम चलाई गई थी उस दौरान इस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया गया था। ये इतना ज़्यादा मुस्तामिल नहीं है, लेकिन कई जो डिक्शनरीज़ हैं उसमें ये लफ्ज़ शीरो का जो लफ्ज़ है वो मिलता है। तो इस दफ़ा हम क्या नया कर रहे हैं, हम एक डेडिकेटेड सेगमेंट क्यों शुरू कर रहे हैं? बिकॉज इस तरह की चीज़ें तो हम वैसे भी कवर करते थे। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत वैलिड सवाल है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारा बहुत सा कंटेंट जो है वो ख़वातीन फोकस्ड है, उसमें ख़वातीन की हिम्मत की कहानियाँ दिखाई जाती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो बिहाइंड द सीन्स हैं। हम उन कहानियों को एक अपने घर में, व्यू 360 के घर में एक डेडिकेटेड कमरा देना चाहते हैं। हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि इस कमरे का दरवाज़ा जो है वो हर मंगल के रोज़ जो है वो हमारे घर के अंदर खुलेगा और इस कमरे में जाकर वो ख़वातीन की हिम्मत की और हौसले की कहानियाँ जो हैं वो इस कमरे में जाके देख सकेंगे। राइट, तो एक तो नाम आपने बता दिया, तो ऑडियंस भी क्या शामिल कर सकती है? अपने कमेंट्स भेज सकती है, अपनी सोशल मीडिया स्टोरीज भेज प्लेटफॉर्म्स सकती पे है। आके हमारी ऑडियंस जो है वो हमें ऐसी कहानियाँ जो हैं वो तजवीज़ कर सकते हैं और हम उन्हें अपने इस शीरो सेगमेंट में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत शुक्रिया आयशा। खालिद हमारे साथ थी और हमें अपडेट कर रही थी इस हवाले से कि शीरो हम क्यों शुरू कर रहे हैं और क्या क्या इसमें शामिल होगा।